اور ماہد منصور علی صاحب کا منصور خان، کی ماہد علی ہے، واحد؟ ہاں جی، سہیب نوید ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دی۔ اچھا ایسا ہے کہ مجھے درمیان میں تھوڑی سی ڈسٹربینس ہوگی، ابھی بیل ہوئی ہے تو میں ممکن ہے تھوڑا سا ڈسٹرب کروں آپ کو، باقی کلاس چلتی رہے گی۔ انشاءاللہ جی ٹھیک اچھا ہے۔ جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ بالله باللہ من من الشيطان الشیطان الشیطان الرجيم. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحيم. اچھا جی، کل کا سبق جو تھا وہ وَاتَّبَعُوا سے شروع ہوتا ہے، جی سر، آیت نمبر 102 102۔ ہاں جی 102 اس کا آدھی پڑھی تھی اور آدھی انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، اس کے آگے بھی جا سکے تو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی کیپٹن صاحب پلیز حسب معمول شروع کیجئے۔ اب آیت نمبر 102 شروع کر رہے ہیں، وَاتَّبَعُوا ترجمہ کریں۔ واتبعوا، اور وہ پیچھے، اور انہوں نے پیروی کی، اور انہوں نے پیروی کی حذیفہ ما تتلو الشیاطین، اس چیز کی جو شیطان تلاوت کرتے تھے۔ جی ما الگ سے ہوا اس چیز کی، تتلو الشیاطین جو شیطان تلاوت کیا کرتے تھے۔ منصور بھائی علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں بادشاہت میں، یا سلیمان علیہ حکومت۔ السلام کی حکومت میں، مملکت میں، تو ہم نے کہا تھا بادشاہت۔ مات بھائی وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، سہیب ولکن الشیاطین کفروا، اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ نعیم صاحب بھی ہیں۔ لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ کیسے کفر کیا کیپٹن صاحب بتائیں گے؟ یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ بالکل جی ٹھیک ہے، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو ترتیب کے حساب سے، ورنہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جی اچھا سر، جی نعیم آگے، صاحب بھی ہیں، نعیم صاحب بھی۔ ٹھیک ہے جی، حذیفہ کہیں گے اب وتباؤ یہاں معذوف ہے تو وہ ذہن میں رکھنا ہے، وما انزل علی الملکین، اور انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر، جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر، ماہد بھائی ببا بلا ہاروت و ماروت، ہاروت، دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل شہر میں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اگر ترتیب سے کرنا ہے تو، اور وہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل کے شہر میں نازل کیا گیا۔ اچھا جی، یہ دو فرشتے تھے ہاروت اور ماروت، جس طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، میکائیل علیہ السلام ہیں، اسرائیل علیہ السلام ہیں، اسی طریقے سے ہاروت اور ماروت یہ بھی دو فرشتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے طور پر بنی اسرائیل کے پاس بھیجا، جی اور ان کو کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اور چیز تھی، کچھ کہتے ہیں کہ جادو ہی تھا۔ بہرحال جو جو بھی تھی، جادو بھی کفر ہے، اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ آزمائش کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور کہا کہ سب سے پہلے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ غلط چیز ہے جو ہم تو نہیں سکھانا چاہتے، جو تم سیکھنا چاہتے ہو۔ ٹھیک ہے جی، جی جی سر۔
اب وہ سکھاتے تھے ہر ایک کو، لیکن اس سے پہلے یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ ہم آزمائش ہیں اور تو کفر نہ کر۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ بھی جادو کی طرح ہی کی کوئی چیز تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کہا کہ تو کفر نہ کر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جادو ہو۔ بہرحال یہاں تک پڑھتے ہیں۔ اب تثنیہ کا صیغہ، واحد کا صیغہ آپ ساتھیوں کو پتہ ہے، اور جو ہمارے ساتھ نئے ساتھی ہیں وہ اس کو نوٹ کریں۔ اصل لفظ ہے یعلم۔ اصل لفظ کیا ہے؟ یعلم، اب یعلم تو کا مطلب کیا ہوگا؟ پر ان وہ دونوں سب نے سکھاتے تھے۔ نہیں آپ سکھاتے۔ یعلم، میری بات غور سے سنیں، یعلم واحد ہے، اور ابھی پریکٹس ہو جائے گی تو آگے جا کے بڑی سہولت ہوگی۔ یعلم کا مطلب ہے وہ سکھاتا ہے۔ یعلم کا مطلب کیا ہے؟ جی وہ وہ سکھاتا ہے۔ سکھاتا ہے۔ ہاں، یعلمانی۔ وہ اب دو بتائیے، سکھاتے، وہ دونوں وہ سکھاتے ہیں۔ دونوں دونوں سکھاتے تھے، اور یعلمون وہ سب سکھاتے۔ وہ سب وہ سب سکھاتے۔ سب سکھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یعلمون کا مطلب تو پریزنٹ کا ہی ہے یا فیوچر کا ہے، تھوڑا سا نیچے کریں، لیکن کل بتایا تھا اور ویسے بھی کہ اگر اس سے پہلے ماضی آ جائے، جیسے کہ یہاں آیا ہوا ہے وَاتَّبَعُوا کَفَرُوا وَمَا أُنزِلَ، ایسا ہے نا، یہ سارے کیا ہے؟ ماضی ہے۔ ماضی۔ اب اس کے بعد اگر مضارع آ جائے تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کون بتائے گا؟ کیا کون سے ٹینس میں کریں گے؟ ماضی بعید۔ ماضی نہیں ماضی بعید میں کریں گے۔ یہ لفظ یہ سوچ لیں کہ یہ کانا، کانو، کانا کا مطلب ہے بھی ہوتا ہے، اور کانا کا مطلب تھا بھی ہوتا ہے ایک کے لیے۔ کانو اس کی جمع ہے، جی، تو یہاں ہوگا وما یعلمانی، ترجمہ کیا بنے گا؟ ماہت بھائی بتائیں گے۔ سر ان دونوں نے سکھائے۔ اچھا، اب میری باری آ گئی پھر۔ وما یعلمانی، وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے۔ جی ماں ٹھیک ہے سر، جی، وما یعلمانی کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے۔ ہاں، لوگ جادو سیکھنے کے لیے آتے تھے ان کے پاس، یا ہاروت اور ماروت کے پاس جو چیز تھی وہ سیکھنے کے لیے آتے تھے، لیکن یہ دونوں سکھاتے نہیں تھے۔ اب لفظ آ رہا ہے من احدن، کیا آ رہا ہے؟ من اب اس کو دیکھنا ہے کہ اگر تو اپنی زبان میں ترجمہ کریں گے تو من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور ہے احدن ایک۔ احدن کا مطلب کیا ہے؟ ایک۔ اب عربی کے اندر یہ من احدن آئے گا تو ممکن ہے ہمارے زبان میں آئے گا ایک میں سے، ایک سے، ایسے ہی ہے۔ جی اب اگر تو یہ احدن نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، تو من کا ترجمہ ہم سے نہیں کریں گے، احدن کا ترجمہ کریں گے، تو ہماری زبان کا جملہ بن جائے گا وما یعلمان من احد، وہ دونوں کسی ایک کو بھی نہیں سکھاتے تھے۔ وما یعلمان من احد کا ترجمہ کیا ہوا؟ وہ دونوں کسی ایک کو بھی نہیں سکھاتے تھے۔ جی، وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ، ترجمہ پتہ ہے آپ کو؟ اپنی زبان کا لفظ ہے حتیٰ کہ، یہاں تک کہ، یہاں تک کہ۔ اب یہ بھی لفظ یقول اور یقولا، یقولا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ حتیٰ کہ وہ دونوں کہہ دیتے۔ یقولا کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ دونوں حتیٰ کہ وہ دونوں کہہ دیتے۔ کیا کہہ دیتے؟ اب انورٹڈ کامز کے اندر ان کی سپیچ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں انما، بے شک، بے شک، بے شک، تاکید والا ہے، انما نحن، بے شک ہم، فتنتن، آزمائش ہیں، فتنہ ہیں، جی، کہ آپ
ہم سے کچھ سیکھیں گے تو فتنہ میں پڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے طور پر بھیجا ہے. ہم آپ کے لیے ایک آزمائش ہیں کہ لوگ ہم سے آگے پیار محبت سے ہماری چیزیں سیکھتے ہیں جو کہ بری ہیں ہمارے پاس. جی جی یا پھر یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم پھر آزمائش ہیں اور وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ کیا کہتے تھے؟ انما نحن فتنۃ، بے شک ہم تو آزمائش ہیں. اور آگے ہے نفی کا صیغہ اپنا نہیں کا. فلا تکفر، فا کا مطلب کیا ہوگا؟ تو. تو لا تکفر، تو کفر مت کر. آگے دینے تو جی تو کفر مت کر. اب ترجمہ بنے گا اور وہ دونوں کسی ایک کو بھی نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے بے شک ہم فتنہ ہیں. اگر فتنہ تن کا تنوین کا کریں گے بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن ہم کریں گے بہت بڑا آزمائش ہے. فلا تکفر، تو کفر مت کر. مت کر. جی تو کفر نہ کر. اب بتائیے کہ بھی ایک فرشتے ہیں اللہ کے، وہ برگزیدہ بھیجے ہوئے ہیں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ ہم آپ کے لیے آزمائش ہیں. باقی جو روایات آپ سنتے ہیں نا، وہ جی ایک کنویں کے اندر ہیں اور کنویں کے اندر وہ لٹکے ہوئے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں لوگوں نے تشریح کے اندر یہ لکھ دی ہیں، سب سمجھو کہ غلط ہیں. کیا خیال ہے؟ زیادہ ہی لکھ دیے ہیں سر. ہاں جی، بہت ساری چیزیں آئیں گی. ممبر پہ جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں افراد تو وہ تقریر کو لمبا کرنے کے لیے کہانیاں کس سے لوگوں کو اچھا لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی واہ جی واہ. یہاں بالکل سادہ سی بات ہے. ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، بابل کے اندر تھے، اور وہ آزمائش کے طور پر آئے، اور وہ کہتے بھی تھے کہ ہم آزمائش ہیں، تو کفر مت کر. مت کر. اب آگے جو ہے اوپر تھا یعلم، تو میں نے بتا تھا علم یعلم کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، اور کل بتایا تھا کہ اسی کے ساتھ اگر تے لگا دی جائے یتعلمون تو اب ہوگا. اب بتائیں گے کیا معنی ہوں گے؟ وہ سکھاتے تھے. سیکھنا، سیکھنا. یعلم سکھانا، یتعلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ سیکھتا ہے. تو یتعلمون کا مطلب ہے وہ سیکھتے ہیں. کیونکہ اس سیکوینس کے اندر ماضی کا ہم کر رہے ہیں، ماضی بعید، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، ایسا ہے تو ہوگا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا. اب آ گیا منہما، یہ ہو اور ہما اور ہم پڑھا ہوا ہے ہم نے، بعد میں آنے والی ضمیر. تو فَيَتَعَلَّمُونَ تو وہ سیکھتے تھے، وہ بنی اسرائیل کے افراد سیکھتے تھے منہما ان دونوں. وہ دو کون تھے؟ ہاروت اینڈ ماروت. فرشتے، فرشتے ان دونوں فرشتوں سے سیکھتے تھے. اب آگے آ رہا ہے مفعول ما. ما کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ چیز، وہ چیز جو. ما کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ چیز جو. اچھا وہ چیز، بلکہ اس کا ما کا ترجمہ وہ چیز ہی کریں، وہ چیز. آگے ہے یفرقون بہ، یفرقون. آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے فرعون کا جب ہوا تھا وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، پڑھا ہے نا فرقنا؟ جی تو کیا مطلب تھا؟ سمندر کو پھاڑ دیا. جی پھاڑ دیا، ایسا ہے. تو یہاں کیا ہوگا؟ یفرقون بہ بین المرء، مرء کا مطلب ہوتا ہے آدمی، و زوجہ اور اس کی بیوی، بین کا مطلب ہے درمیان. اب یفرقون بہ کا ترجمہ ہوگا وہ اس کے لیے، اس کے ذریعے جدائی ڈالتے تھے، وہ اس کے ذریعے علیحدہ علیحدہ کر دیتے تھے، وہ اس کے لیے اس رشتے کو پھاڑ دیتے تھے. کیوں جی؟ جی پھاڑنے کے معنی بھی آ گئے، جدا بھی آ گئے، یہاں آ گیا. تو وہ اس کے ذریعے جدائی ڈال دیتے تھے
کس کے درمیان؟ یہ یاد میاں رکھیے گا. جی ابھی میں بتاتا ہوں. پہلا رشتہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے وہ کون سا ہے؟ میاں بیوی. میاں اور بیوی کا. یہ بیج ہے پورے کے پورے معاشرے کا، خاندان کا، میاں بیوی کا رشتہ. یہ بیج خراب ہو گیا تو اس میں سے جو درخت نکلے گا، جو پر پھیلائیں گے، سارا کچھ خراب. ایسے ہی ہے. جی جی تو جی وہ سر. ہاں وہ اس بیج کے اوپر کیا کرتے تھے؟ اپنا اپنا جادو ڈال دیتے تھے. تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ چیز جس کے ساتھ یا جس کے ذریعے یفرقون کا ترجمہ کریں، جدائی ڈال دیتے تھے. ڈال دیتے تھے. بین المرئی، نیا لفظ ہے مرئی، مرئی کہتے ہیں. امرا اگر آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے عورت. مرئی کا مطلب ہوگا آدمی، خامند. تو یہاں خامند بنے گا. وزوجہی، اور اس کے جوڑے کے درمیان. تو خامند کا جوڑا جو ہے وہ بیوی ہوتا ہے، ایسا ہے. جی تو ترجمہ کرے گا خامند اور اس کی بیوی کے درمیان اس کے ذریعے وہ جدائی ڈال دیتے تھے. ٹھیک ہے جی. جی اب یہ ہے جناب جادو کی چیز. آج کل بھی یہ چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جی سر. ہوتی ہوگی ہاں سر. میں آپ کو ایک حدیث سنانے لگا ہوں، آپ ذرا سنیے گا اور نوٹ بھی کر لیں. مسلم شریف کے اندر انٹرنیشنل نمبر ہے 2813. کیا نمبر ہے؟ 2813. 2813. اور مسلم شریف کی ترتیب یہ ہے، یہ کتاب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کی احادیث جو ایک ہی موضوع کی ہیں ان کا نمبر انٹرنیشنل ایک ہی ہوگا. ممکن ہے کوئی 10 حدیثیں ایک ہی قسم کی ہوں گی تو ان سب حدیثوں کے اوپر ایک ہی نمبر آئے گا. یہ مسلم شریف اور بخاری جو حدیث ہیں کتابیں ان کا فرق ہے. ٹھیک ہے جی. جی اچھا. تو لہذا انٹرنیشنل نمبر اس کا ہے 2813، لیکن ترتیب سے دیکھیں گے تو 7106 آئے گا. اب یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں ذرا پڑھنے لگا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ میں اہمیت بتا رہا ہوں کہ جو شیطان ہے وہ بیج کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، جو بڑی اہم چیز ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اس نے کام کرنا ہوتا ہے. لہذا یہ جو گھریلو جھگڑے اور یہ سب کچھ ہے اس کی طرف ہم دیکھیں گے. کیا حدیث ہے؟ ان ابلیس یادعو عرشہ علی الماء، کہ ابلیس جو ہے وہ اپنا تخت رکھ دیتا ہے. علی الماء کا مطلب کیا ہوگا؟ پانی پر. پانی پر. ماشاء اللہ. ثم کے معنی کیا ہوں گے؟ پھر یبعثو، وہ مبعوث کرنا جہاں ہوگا، یبعثو بھیج دیتا ہے. پھر وہ بھیج دیتا ہے سرایاہو، نیا لفظ ہے، اپنے لشکروں کو. یفتنون الناس، وہ لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں. کہتا ہے جاؤ بھائی لشکر کے لشکر، جاؤ لوگوں کو کس میں ڈالو؟ فتنے میں. ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ، اس شیطان کے ان لشکروں میں سے اس شیطان کے نزدیک منزلتاً، درجے کے اعتبار سے، اعظمہم فتنہ، وہ ہوتا ہے کہ جس کا فتنہ سب سے بڑا ہوتا ہے. جس کا فتنہ سب سے بڑا ہوتا ہے. سب سے بڑا. اب دیکھو فتنہ سب سے بڑا کیا ہے؟ رسول پاک کی حدیث ہے. آگے کیا ہے؟ یجیء احدہم، ان میں سے ایک آتا ہے، اس کے پاس اپنا کام وام کر کے رات کو یا جس وقت بھی اس کے پاس جاتا ہے، تو فیقول فعلت کذا و کذا، کہ میں نے آج یہ کام کیا ہے. جی جی مطلب ہے میں نے آپ کو کسی کو جھوٹ بلوایا ہے، میں نے کسی کو بددیانت بنا دیا ہوا ہے، میں نے کسی کے کان بھر دیے ہوئے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے؟ فیقول، تو وہ شیطان کہتا ہے ما سعنت شیئا، تو نے کچھ کام نہیں کیا، تو نے
کچھ کام نہیں کیا. ناپسند، تم میرے قریب نہیں ہو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، فیجی احدہم، ان میں سے پھر ایک آتا ہے، فیقول، تو وہ کہتا ہے، ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ، میں نے ایک شخص کو یا اس شخص کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ، جدائی ڈال دی ہے. جی جی وہ جا کے یہ کہتا ہے. آگے پتہ کیا ہے؟ جی سنیں، قال، شیطان کہتا ہے، قال فیدنیہ منہ، تو وہ اس شخص کو جو جدائی ڈال دیتا ہے مرد اور عورت کے درمیان، اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے. اور حضرت عامش نے کہا کیا، فیلتزمہ، اور پھر اس کو اپنے ساتھ لگا لیتا ہے، گلے لگا لیتا ہے. اور ایک شخص پہ آتا ہے، ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ وہ اس کو تاج پہنا دیتا ہے، کہتے تو نے بڑا اچھا کام کیا. ٹھیک ہے جی. جی تو پتہ کیا چلا؟ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے. جی یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کے چیلوں کا. اس سے بچنا ہے. جی جی سر. اس لیے کہ یہ معاشرے کا بیج ہے. حدیث آپ نے سنی، شیطان قیامت کے دن یہ کہے گا کہ میں نے تو تمہیں، ٹھیک ہے میں نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا جی، لیکن میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم جا کے کرو، میں نے تو تمہیں صرف یہ بتایا تھا کہ تم ایسا کرو، تم چاہتے تو نہ کرتے. کیسر بھائی یہ پڑھا ہم نے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. اب ہم اس وقت جب یہ چیز آئے تو اس وقت یا تو خاموش ہو جائیں یا پانی پی لیں یا بیٹھ جائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ غصہ آئے، غصے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. سر جی یہ چیز ہو گئی. اب دوبارہ آتے ہیں یہاں اب آپ ساتھی میں بھی ڈر گئے ہیں کہ شیطان تو اپنا کام کرے گا، ایسا ہے؟ جی نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہتا ہے؟ وما ہم بضارین، وہ جو اس کے پاس آتے ہیں نا اپنا شاگرد بن کے، اور وہ ان سے سیکھ لیتے ہیں وہ چیز جس کے ذریعے وہ مرد اور عورت کے درمیان کیا ڈالتے ہیں؟ جدائی ڈالتے ہیں، وہ سیکھ لیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ بتا رہا ہے یہاں درمیان میں، یہ پتر میں کہ ہمیں سبق سکھانے کے لیے وما ہم بضارین، نفی کا صیغہ ہے، ماں کے ساتھ با آیا ہوا ہے، ماں کے ساتھ با، ماں کے ساتھ آگے با آ جائے تو ماں کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نہیں بھائی، پھر بھول گئے نا. ہرگز نہیں. ہرگز نہیں، بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ طاقت میرے پاس ہے، اذن ہوگا تو میرا ہوگا. جی وما ہم بضارین، اب دوار کیسے بنا؟ ضرر آپ کو عربی میں ہوتا ہے ضرر، نقصان. تو دوار جیسے دالین، گمراہ کو کہتے ہیں، ایسا ہے نا؟ جی اسی سے دور ایک ہو گیا، نقصان پہنچانے والا. اور یہاں کیا ہے؟ دورین، وہ نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں. وما ہم بدورین، اور وہ جادوگر، یہ سمجھ لیں، اور وہ ہرگز نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، بھی اس کے ذریعے، اس جادو کے ذریعے، من احدن، اب یہ آ گیا من احدن، کسی ایک کو بھی، کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے. تو ڈرنے کی بات نہیں ہے. اگر آپ اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو دور بھی کرو، اللہ آپ کے ساتھ ہے. ورنہ یہ ہے کہ وہ نقصان تبھی پہنچائیں گے جب اللہ کا اذن ہوگا. یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی نعوذ باللہ اب وہ بری چیز جو ہے وہ شیطانوں سے
اللہ सुब्हानहू व तआला की तरफ नाउज़ु बिल्लाह आ गई है, तो आता है ना ज़हन में। जी सर। यहाँ भी क्या है, यहाँ ये होगा कि वो जो अपना दरवाजा खोलना है, किसी चीज का असर करना है, वो किसके इज़न से होगा? अल्लाह के अल्लाह के इज़न से। जी बिल्कुल, तो अल्लाह के, तो तर्जमा होगा वमा हुम बिदौरीना का तर्जमा करें। और वो हरगिज़ और वो हरगिज नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं। बिही का तर्जमा करें, उस जादू से, उस जादू के जरिए, उस जादू के साथ, मिन अहदिन, किसी एक को भी यहाँ मफूल है, और वो किसी एक को भी नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हैं, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह के इज़्न से, मगर अल्लाह के इज़्न से। जी बिल्कुल ठीक है। अब ये जनाब हो गया, अल्लाह का इज़्न हो गया, एक बंदे के ऊपर जादू का असर हो गया, ठीक है जी जी। अब यहाँ आपके बहुत सारे सवाल हैं। हाँ जी, मेरा खानदान का फलां भी बंदा है, उसके अंदर भी ये बीमारी है, वहाँ झगड़े होते हैं, वहाँ जुदाइयाँ हो गई हुई हैं, आता है ना। जी जादू के जरिए अगर हो तो उसका नुस्खा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बताया था। आपको पता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हो गया था और एक यहूदी ने किया था, पता है? जी 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 सर, सुना है। आप के कंघी सुना नहीं है, आपने तो पढ़ा है जी। वो पढ़ा ये है कि कंघी कर रहे थे, तो कंघी के अंदर बाल, एक मतलब नाम अब कहेंगे तो कल मैं बता दूंगा, जादूगर था यहूदी, तो उसने वो कंघी ली, उसके ऊपर वो जादू किया, और जादू करके उसे एक जो कुआं था उसके अंदर पत्थर था, उस पत्थर के नीचे जाके, आप कहेंगे कुएं के अंदर पानी है, भाई कुएं के अंदर पानी थोड़ा भी होता है, उसके नीचे जाके उसको दबा दिया। अब ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें अल्लाह के रसूल हैं, वो जाते थे तो वो कहते थे कि भाई मेरा दिल जो है वो कई दफ़ा मतलाता था या कुछ और करता था, ये तो लेकिन वहाँ क्या हुआ, अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहा कि तुम क्या करो, वो आखिरी दो मुअव्विज़तैन, कौन कौन सी हैं मुअव्विज़तैन? सूरह फलक और नास, सूरह फलक और सूरह नास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास, वो, और बरकत के लिए साथ सूरतुल अखलास है, वो मिला लें बस जी, ये पढ़ा करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी जी। बहरहाल उस आदमी को तलाश किया गया, उसने बताया कि फलां जगह पे मैंने वो जादू किया है, उसको निकाला गया, निकाल के फिर उस कुएं को बंद कर दिया गया और उस यहूदी को सजा भी दी गई। बताने का मकसद क्या है? बताने का मतलब यह है कि जादू है, जादू है ये ना समझे कि जादू नहीं है, जादू का असर भी होता है, लेकिन उसका तोड़ क्या है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर में से निकलो तो घर के चारों कोनों पर या घर से निकलते हुए आप आयतल कुर्सी वो घर में पढ़ के फूंक दिया करें। जी जी मैंने जो आपको बताया है ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस के अंदर नुस्खा है। लोग इधर उधर जाते हैं, लेकिन उस वक़्त क्या होता है कि बंदा ऐसे ऐसे लोगों के पास चला जाता है जो उसी शैतान के साथी होते हैं, और वो उनके पास पहुंच जाता है। मेरे पास काफ़ी सारे वाक़यात हैं, इसलिए कि मैं खुद एक जगह पे गया तो मैंने आज तक मेरे ज़हन के अंदर यही बात है कि वो एक शैतानी अमल था जो मैंने देखा, और वाकई शैतानी अमल बड़ा मतलब ज़बरदस्त किस्म का था जी। और ये आपके कसूर के अंदर मतलब गए, वहाँ देखा जाके, तो मैं तो बहरहाल वैसे चला गया वहाँ, लेकिन देखा कि शैतानी अमल और रहमानी अमल। रहमानी अमल क्या है कि आप मुअव्विज़तैन पढ़ें, ठीक है, सूरतुल अखलास पढ़ लें, और अपने ऊपर हाथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथों के ऊपर करके तो बाएं हाथ की तरफ थूक दिया करते थे जी, और पूरे जिस्म के ऊपर ये लगा दें। ये है जनाब वो तरीका जो हमने अपनाना है अगर कोई ऐसी बात आ जाती है। आगे पढ़ें
جی جی سر 7 منٹ ہے ہمارے پاس، 8 آگے جی یہ ہے وہی لفظ آگے جو وَيَتَعَلَّمُونَ، درمیان میں آ گیا نا جملہ معترضہ آ گیا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، تو بین المرء وزوجہ کے بعد آگے پھر آگے آ رہا ہے جی وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے، اور وہ سیکھتے تھے سیکھتے تھے، ذرا جلدی کرنا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے ما، آپ ترجمہ کریں، وہ چیز وہ چیز یدرہم، جو ان کو ضرر پہنچاتی تھی، جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی۔ یدرہم کا مطلب کیا ہے؟ جو ان کو نقصان ان کو پہنچاتی نقصان پہنچاتی تھی، ولا ینفعہم، اور ان کو فائدہ نہیں پہنچاتی تھی، نفع ہے اس کے اندر، اور ان کو نفع نہیں دیتی نہیں تھی۔ پہنچاتی تھی۔ تو جادو کیا ہوا؟ سراسر نقصان پہنچانے والی چیز، اس سے کوئی نفع نہیں ہوگا۔ آگے جی، اور بھی ان کی تورات کے اندر بھی، اور وہ صاحب علم تھے، لکھا ہوا تھا۔ اب ترجمہ کریں والا قد، ترجمہ اور بے شک اور بے شک، عالمہ کی جمع ہے عالمو، انہوں نے جان لیا۔ والا قد عالمو کا مطلب کیا ہے؟ اور بے شک انہوں نے جان لیا۔ آپ اس کا دوسرا ترجمہ کرنے، اور بے شک وہ جانتے تھے، اور بے شک وہ جانتے تھے۔ جانتے تھے۔ آگے آ رہا ہے لمن، یقیناً جس شخص نے، آگے آ رہا ہے لفظ جناب جس کے 3 معنی ہیں، اشتراہ، اشترا کے معنی ہم نے 3 پڑھے ہوئے ہیں، کیا جی؟ بیچنا، خریدنا اور حاصل کرنا۔ بیچنا، حاصل کرنا۔ اس جگہ پہ آپ نے بتانا ہے لمن اشتراہ، جس نے بھی اس کو خرید لیا، جی جس نے بھی اس کو خرید دیا، پیسے دے کے وہاں سے علم سیکھ لیا جی، تو جس نے بھی اس کو خرید لیا، کس کو؟ اس جادو کو، جس نے بھی اس جادو کو، یقیناً جس نے بھی اس جادو کو خرید لیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، جی پلیز، ما لہو نہیں ہے اس شخص کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، لفظ نیا ہے خلاق، خلاق اخلاق نہیں ہے، خلاق اور اخلاق کے اندر فرق ہے۔ خلاق کا مطلب ہوتا ہے حصہ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ناکام ہے، کافر ہے، کہاں جائے گا؟ جہنم۔ جہنم میں۔ آخرت کس کے لیے ہے؟ آخرت کا فائدہ یہ مومنین کے لیے ہے، مومنین کفر نہیں کرتے۔ آگے وقت تھوڑا ہے، اور آگے بھی جی وقف ہے وہاں، تو من خلاق کیا، ما لہو فی الآخرۃ کا ترجمہ کریں، نہیں ہے اس کے لیے، نہیں ہے اس جی کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، کوئی حصہ، کوئی حصہ، بربادی۔ آگے کا لام آ گیا ہے، اور بیسا کے بعد ما بھی ہے، بیسا پہلے پڑا ہوا ہے، بیسا ما، بہت برا، تو والا بیسا ما کا مطلب ہوگا اور یقیناً بہت برا ہے، یقیناً بہت برا ہے، بہت برا ہے یا بہت بری ہے۔ ما شرعو بھی، اب شرعو کا ترجمہ ہوگا بیچ دیا، ایک جگہ پر ما شرعو بھی کا مطلب ہوگا جس کے بدلے میں انہوں نے بیچ دیا۔ کس کو بیچا؟ انفسہم، اپنے نفسوں کو۔ ہاں، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا، دنیا کا فائدہ لے لیا، آخرت ان کے لیے ہے نہیں، تو جناب بری ہوئی؟ بہت بری، نہ بری نہیں ہے، بیسا ماں ہے۔ بیسا ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت بری، بہت بری۔ اب اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک بڑا عظیم جملہ کہہ رہا ہے، لو کانوا یعلمون،
کاش وہ جانتے ہوتے، لو کانوا یعلمون، کاش کاش وہ جانتے ہوتے۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔ کیوں کہا؟ اللہ کی رضا یہ ہے کہ سارے لوگ ہی جنت میں جائیں، کیوں جی؟ جی جی سر، جی اب یہ لوگ کہاں جائیں گے جو جادوگر ہیں، کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ جہنم میں۔ اب اللہ کا پیار ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے لو کانوا یعلمون، کاش وہ بنے اسرائیل والے، وہ سیکھنے والے، وہ جانتے ہوتے کہ انجام کار کیا ہے۔ آپ کو بھی پتہ چل گیا جی؟ جی الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی، اب جناب ہم اوپر کرتے ہیں۔ وما يعلمان من احد، وہ دونوں فرشتے نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے انما نحن فتنۃ، بے شک ہم تو آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو کفر مت نہ کر، کر۔ نہ کر۔ فیتعلمون منہما، تو وہ بنی اسرائیل والے سیکھتے منہما، ان دونوں فرشتوں سے، ما، وہ چیز، یفرقون بہ، جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالتے تھے، بین المرء و زوجہ، خامند اور اس کی بیوی کے درمیان، وما ہم بضارین بہ، اور وہ ہرگز نقصان پہنچانے والے نہیں تھے، بہ، اس کے ذریعے، من احد، کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم اذن سے۔ حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیز جو یضرہم، ان کو نقصان پہنچاتی تھی، ولا ینفعہم، اور انہیں نفع نہیں دیتی تھی۔ ٹھیک ہے جی؟ جی جی سر، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور بے شک وہ جانتے تھے، لمن اشتراہ، لا، یقیناً، من، جس نے بھی، اشتراہ، اس کو خریدا، اس جادو کو خریدا، ما لہو، نہیں ہوگا اس کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَعُوا، یقیناً بہت بری ہے وہ چیز، جس بہی کا مطلب ہے جس کے بدلے میں شراؤ، بیچ ڈالا انہوں نے، انفسہم، اپنے نفسوں کو، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ جی آپ اوپر جتنا بھی کر پائیں، نہیں آپ یتعلمون سے کرتے ہیں، یہاں تک نیچے والا فیتعلمون، جی آخر میں بھی آئے تھے جی، وَيَتَعَلَّمُونَ، ترجمہ کریں، اور وہ اور سیکھتے، اور وہ سیکھتے تھے، ما یضرہم، وہ چیز جو وہ چیز جو جو انہیں نقصان پہنچاتی، نہیں پہنچانے والی نہیں، جو انہیں نقصان پہنچاتی، ولا ینفعہم، اور اور جو نہیں نفع فائدہ اور ان کو دیتی نفع نہیں ان کو، پہنچاتی تھی۔ اور انہوں نفع نہیں دیتی تھی، پہنچاتی تھی، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور اور بے بے شک شک انہوں نے جان لیا، انہوں نے جان بے شک لیا، انہوں نے جان لیا، چلو، لمن اشتراہ، جی یقیناً، یقیناً، یقیناً جس شخص نے اس کو جس خرید نے لیا، بھی اس کو خرید لیا، اس جادو کو خرید لیا، ما لہ فی الآخرۃ، جلدی، نہیں ہے اس کے آخرت لیے میں اس آخرت کا میں نہیں ہوگا اس شخص کے لیے آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَعُوا، اور اور یقیناً بہت بہت بری ہے بری وہ ہے یہ چیز، یقیناً بہت بری